ہر کوئی انسان فطرت پر پیدا ہوتا ہے یا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اب اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک حدیث ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کی سوسائٹی اور اس کے فیملی کا جو ہے وہ بہت ہی اثر ہوتا ہے اس کے اوپر. اور اگر اس کی فیملی اور اس کی جو سوسائٹی ہے اس کے کرپٹڈ بلیفس نہ ہو، ان کے خراب عقائد نہ ہو، تو جو انسان ہے اس کے اندر ایک ایسی فطرت ہے، اس کے اندر اس کو اس طرح سے پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو پہچان سکے. یہی اس حدیث کا مطلب ہے. اس کی ایک اور دلیل آپ دیکھ سکتے ہیں سورہ اعراف کے 172 نمبر آیت کے اندر، کہ جہاں پر خدا تعالیٰ بنی آدم کو اپنی پشتوں سے نکالتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو جو چلڈرن آف ایڈم ہے وہ کہتے ہیں جی ہاں آپ ہمارے پروردگار ہیں. ایک اور صحیح حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے بندوں کو اپنا وفادار پیدا کیا ہے. جتنے بھی انسان میں نے پیدا کیے ہیں ان کو میں نے اپنا وفادار پیدا کیا. ہمارے شیاطین کیا کرتے ہیں کہ شیاطین کو ایسی چیزیں حرام کر دیتے ہیں جو میں نے حرام نہیں ٹھہرائی، اور ان کو کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے وہ شرک کرو، یعنی میرے ساتھ جو ہے وہ پارٹنر ایسوسیٹ کرو. اب اسلام جو ہے، اسلام کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ آدمی جو ہے وہ سر تسلیم خم کرے خدا تعالیٰ کی ذات کو، یعنی وہ خالی خدا تعالیٰ کی ہی عبادت کرے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان ہے وہ بالکل ایک سلیم فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے جب آدمی پیدا ہوتا ہے تو اس کی آنکھوں میں، اس کے کانوں میں یا اس کے دوسرے اعضاء کے اندر کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا، اسی طرح سے فطرت کے اندر بھی پیدا ہوتے وقت کوئی ڈیفیکٹ نہیں ہوتا. اب دیکھیے جو فطرت ہے، جس طرح سے آنکھ سے ہم روشنی کو دیکھتے ہیں، اسی طرح سے فطرت سے ہم اسلام کو پہچانتے ہیں، خدا تعالیٰ کو پہچانتے ہیں. مگر اب جس طرح سے اگر آپ پردے رکھیں گے آنکھ کے سامنے، تو پردے رکھنے کے بعد جو آنکھ ہے وہ روشنی کو نہیں دیکھ پائے گی. تو اسی طرح سے جو ایرونیس بلیفس ہے، جس طرح سے آج کل جو فلسفے ہے، ایتھزم ہے یا دوسرے جو مذاہب ہے، کرسچینٹی، جوڈائزم وغیرہ، یا اور بھی دوسرے قسم کے جو گمراہانہ فلسفے ہیں، ان سے اگر آپ کا پالا پڑا ہے تو اس سے جو ہے وہ فطرت کرپٹ ہو جاتی ہے. یعنی آدمی جو ہے وہ آنکھ کے ہوتے ہوئے بھی روشنی کو نہیں دیکھ پاتا، جس طرح جب اس کے آگے پردہ رکھ دیتے ہیں. یا جب آپ بیمار ہوتے تو اچھی چیزوں میں بھی آپ کو ٹیسٹ نہیں آتا. اگر میں آپ کے سامنے کوئی اچھی بھی چیز رکھوں کھانے کے لیے تو آپ کو ٹیسٹ نہیں آئے گا. اب فطرت پہ پیدا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جو ہے وہ اسلامی عقائد لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی جس طرح سے اس کو یہ پتہ ہو کہ فرشتے ہے یا خدا تعالیٰ نے جو ہے وہ 4 کتابیں جو ہے وہ نازل کی ہے، یا اس نے کتنے انبیاء بھیجے ہیں، تو یہ چیزیں آدمی کو بائی ڈیفالٹ پتہ نہیں ہوتی. کیونکہ جب ہم اپنے ماں کے پیٹوں سے باہر آتے ہیں تو علامہ ابن تیمیہ اسی فتوے کے اندر کہتے ہیں کہ ہم جو ہے ہم کچھ نہیں جانتے. کیونکہ ان کا ایک ایمپیریکل جو ہے وہ ایپسٹیمولوجی ہے ان کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو انسان ہے وہ خالی ایک انکرپٹڈ ہارٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. یعنی اس کے پاس جو ہے وہ فطرت ہوتی ہے، یعنی خدا تعالیٰ نے اس کو ایک نیچر، ایک ایسے نیچر اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ اسلام کی حقانیت کو پہچانے اور گاڈ کو وہ پہچانتا ہے. کیونکہ گاڈ کو جو ہے وہ آدمی اپنی فطرت کے اندر آلریڈی پہچانتا ہے. تو یہی مطلب ہے کہ آدمی جو ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس حدیث کا.